اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو جون 1955 کی بات ہے کہ ایک مریض حکیم سید خالد اکبر ہاشمی کے پاس ان کی دواخانہ پر تشریف لایا۔ اسے مسلسل 5 روز سے ہچکیوں کی شکایت تھی۔ مریض کا چہرہ زرد تھا اور کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا حال لکھ کر حکیم صاحب کو پیش کیا اور کچھ دواؤں کے نسخے بھی نکال کر دکھائے۔ حکیم صاحب نے نسخوں کو دیکھا تو یہ اندازہ لگایا کہ یہ مریض دواؤں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، لہذا اس نے اس کا ایک عجیب علاج سوچا اور اپنے کمپاؤنڈر کو کچھ ہدایات دیں اور پھر مریض کو نبض دیکھنے لگے۔ اتنے میں کمپاؤنڈر نے طنزیہ لہجے میں مریض سے کہا کہ تم چور ہو، تم نے میرا 5 روپے کا نوٹ چرا لیا ہے۔ مریض یہ سنتے ہی حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمپاؤنڈر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حکیم صاحب نے بھی مریض کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، تمہیں چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مریض ہکا بکا ہو کر حکیم صاحب کا منہ دیکھ رہا تھا، مگر اپنی ہچکیوں کی وجہ سے کچھ بول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ہچکیوں میں کمی ہونے لگی۔ حکیم صاحب نے غصے کے انداز میں چیخ کر کہا، یہ چور ہے، اس کو پولیس کے حوالے کر دو، اس کی جیب میں 5 روپے رکھے ہیں۔ پولیس کا نام سنتے ہی مریض کے چہرے پر سرخی دوڑنے لگی، تیور بدل گئے، اور اب تک کہ وہ خواہشمندانہ انداز سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب وہ اور بھی زور سے بولنے لگا۔ حکیم صاحب نے سوچا کہیں یہ غصے میں ان پر حملہ نہ کر دے۔ اپنے 2-3 آدمیوں سے کہا کہ اس کو 15 منٹ کے لیے کسی کمرے میں زبردستی لے جا کر بند کر دو۔ اس درمیان حکیم صاحب زور دے کر پوچھتے رہے کہ پولیس آئی یا نہیں۔ 15 منٹ گزر جانے کے بعد حکیم صاحب جب مریض کے کمرے میں گئے اور اس سے کہا کہ تمہارا علاج ہو چکا ہے، تمہارا یہی علاج تھا کہ تمہیں غصہ دلا کر جوش پیدا کیا جائے اور جس سے تمہاری ہچکی بند ہو جائے گی۔ امید ہے کہ تم میری باتوں کو برا نہیں مانو گے۔ یہ سن کر مریض کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگا اور شکریہ ادا کرتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔